جملے کی تختی یا ترکیبی نحوی کرنا۔ آئیے پہلے جملہ یا کلامی تام کی تعریف جانتے ہیں۔ جملہ یا کلامی تام الفاظ کا وہ مجموعہ جو پورا مطلب دیتا ہے اور سننے والے کو مزید کچھ سننے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، جملہ کہلاتا ہے۔ مثلا حامد ذہین ہے، فراز کتاب پڑھتا ہے، بچہ روتا ہے وغیرہ۔ جملے کے اجزاء۔ جملے کے بنیادی طور پر دو اجزاء ہوتے ہیں، نمبر 1 مسند الیہ، نمبر 2 مسند، اور ان دونوں کو اسناد کہتے ہیں۔ مثلا حامد ذہین ہے، حامد مسند الیہ ہے، ذہین ہے مسند ہے۔ مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ آئیے اس کی تعریف جانتے ہیں۔ مسند الیہ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ مثلا اوپر کی مثال میں حامد مسند الیہ ہے۔ مسند جملے میں جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ مثلا اوپر کی مثالوں میں ذہین ہے مسند ہے۔ آئیے مزید مثالیں جانتے ہیں۔ لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں، لڑکے مسند الیہ کرکٹ کھیلتے ہیں مسند۔ فراز فرمانبردار لڑکا ہے، فراز مسند الیہ فرمانبردار لڑکا ہے مسند۔ ہم طلبہ ہے، ہم مسند الیہ طلبہ ہے مسند۔ جملہ اسمیہ جس جملے کا مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ مثلا فراز فرمانبردار لڑکا ہے، فراز مسند الیہ فرمانبردار لڑکا ہے مسند۔ فریحہ قابل لڑکی ہے، فریحہ مسند الیہ قابل لڑکی ہے مسند۔ میرا بھائی ڈاکٹر ہے، میرا بھائی مسند الیہ ڈاکٹر ہے مسند۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء۔ جملہ اسمیہ کے بنیادی طور پر 3 اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا، خبر، فعل ناقص۔ فعل ناقص کی مثالیں یہ ہے، ہیں، ہو، ہوں، تھا، تھے، تھی وغیرہ۔ جملہ اسمیہ کی مثالیں فراز فرمانبردار لڑکا ہے، فراز مبتدا، فرمانبردار لڑکا خبر ہے فعل ناقص۔ فریحہ قابل لڑکی ہے، فریحہ مبتدا، قابل لڑکی خبر ہے فعل ناقص۔ میرا بھائی ڈاکٹر ہے، میرا بھائی مبتدا، ڈاکٹر خبر ہے فعل ناقص۔ جملہ فعلیہ جس جملے کا مسند الیہ تو اسم ہو لیکن مسند میں کوئی نہ کوئی فعل پایا جاتا ہے جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ مثلا بچہ روتا ہے، ہم کتاب پڑھتے ہیں، وہ فٹ بال کھیلتا ہے۔ ان جملوں میں روتا ہے، پڑھتے ہیں، کھیلتا ہے فعل کی مثال ہے۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء۔ جملہ فعلیہ کے بنیادی طور پر 3 اجزاء ہوتے ہیں، فاعل، مفعول اور فعل۔ مثلا بچہ فاعل ہے، ہم فاعل ہے، وہ فاعل ہے۔ کتاب مفعول ہے، فٹ بال مفعول ہے، اور روتا ہے، پڑھتے ہے، کھیلتا ہے فعل کی مثال ہے۔ نوٹ: جملہ فعلیہ کبھی فاعل اور فعل سے بنتا ہے اور کبھی مفعول بھی ساتھ آتا ہے۔ نے کو علامت فاعل اور کو علامت مفعول کہتے ہیں۔ یا بچہ روتا ہے، بچہ فاعل، روتا ہے فعل۔ ہم کتاب پڑھتے ہیں، ہم فاعل، کتاب مفعول، پڑھتے ہیں فعل۔ وہ فٹ بال کھیلتا ہے، وہ فاعل، فٹ بال مفعول، کھیلتا ہے فعل۔ جملہ اسمیہ و فعلیہ کی ترکیب نحوی یا تختی۔ سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ، بعد میں اس کی ترکیب نحوی یا تختی کی جاتی ہے۔ جملہ اسمیہ کی ترکیب نحوی۔ مثال نمبر 1، عدنان ذہین ہے۔ اس جملے میں عدنان مبتدا ہے، ذہین خبر
ہے فعل ناقص ہے۔ اس طرح عدنان مبتدا تو وہ مسند الیہ بن گیا، جبکہ ذہین خبر ہے فعل ناقص مسند بن گیا۔ اس طرح یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ مثال نمبر 2، ہیرا اور ردا ذہین ہے، ہیرا معطوف الیہ اور حرف عطف ردا معطوف، تو ان تینوں سے مرکب عطفی بن گیا۔ یوں مرکب عطفی مبتدا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ذہین خبر ہے، ہیں فعل ناقص ہے، تو ذہین ہیں یہ مسند کی مثال ہے، لہٰذا مسند الیہ اور مسند سے اس طرح جملہ اسمیہ بن گیا۔ مثال نمبر 3، گلاب کا پھول خوبصورت ہے، گلاب مضاف الیہ کا حرف اضافت، پھول مضاف، تو اس طرح یہ سب بن گئے مرکب اضافی، اور مرکب اضافی یہاں مبتدا بن گیا۔ خوبصورت خبر ہے فعل ناقص، تو خوبصورت ہے یہ مسند کی مثال بن گئی، لہٰذا اس طرح یہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ جملہ فعلیہ کی ترکیب نحوی۔ مثال نمبر 1، بچہ روتا ہے۔ اس مثال میں بچہ فاعل ہے، روتا ہے فعل، تو بچہ مسند الیہ بن گیا، جبکہ روتا ہے مسند۔ اس طرح یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ مثال نمبر 2، میں نے کتاب خریدی، میں فاعل ہے، نے علامت فعل ہے، کتاب مفعول ہے، خریدا فعل ہے، تو اس طرح میں فاعل یہ مسند الیہ بن گیا، جبکہ باقی حصہ نے کتاب خریدا یہ مسند کی مثال ہو گئی، لہٰذا یہ جملہ فعلیہ بن گیا۔ مثال نمبر 3، جواد نے دوستوں کو بلایا ہے، جواد فاعل ہے، نے علامت فاعل، دوستو مفعول ہے، کو علامت مفعول ہے، بلایا ہے فعل، تو اس طرح جواد فاعل مسند الیہ بن گیا، جبکہ باقی حصہ نے دوستوں کو بلایا ہے یہ مسند بن گیا، لہٰذا یہ جملہ فعلیہ بن گیا۔